اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے. ہم نے معاشرے اور اس کی بنیادوں کے موضوع کو شروع کیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ شہید نے اس کے آغاز میں جہان بینی کے موضوع کو من باب مقدمہ پیش کیا ہے. اس کتاب میں اگرچہ جہان بینی کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی بحث نہیں کی، انتہائی مختصر اشارے کیے ہیں، اور دیگر ان کی کتب میں تفصیلی بحث ہے اس حوالے سے، حتیٰ کہ جہان بینی الہی، جہان بینی غیر الہی، اس کی تقسیم، اس کی انواع، آئیڈیالوجی اور جہان بینی میں کیا فرق ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اور آپ کے سامنے ہی یہ کتابیں موجود بھی ہیں، اس لیے اس کو تفصیلی انشاءاللہ تعالی مطالعہ کیجیے. مثلا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کتابوں میں جہان بینی کی 3 انواع کو پیش کیا ہے. ایک جہان بینی مادی ہے، جہان بینی علمی، بعض جگہوں پہ جہان بینی الہی و مادی، یہ 2 تقسیمیں ہیں. بعض جگہوں پہ اس طرح سے تقسیم کی ہے کہ جہان بینی علمی ہے، یعنی سائنسی جہان بینی جسے آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا ہے جہان بینی مذہبی. تیسری ہے جہان بینی فلسفی. بہرحال اور اس موضوع کے اوپر دقت میں جا کے ہم انواع کو لا سکتے ہیں یا دقت کر سکتے ہیں، لیکن بقیہ کتابوں میں آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی. البتہ اس طرف توجہ رکھیں کہ جب ہم جہان بینی کو پڑھیں تو کسی بھی نظریے کو پڑھنے کے لیے سب سے بہترین روش اور طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس نظریے کا قائل ہے اسی کی کتاب پڑھی جائے. جیسے بھی ڈارون کا ہمارے ہاں ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان بندر سے آیا ہے. اب یہی بات جو ڈارون کو پڑھنے والے ہیں وہ اسے قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس نے اس طرح سے نہیں کہا، اس نے جس طریقے سے کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. کیونکہ ڈارون ایک مذہبی شخصیت تھا، کوئی ایک ملحد انسان نہیں تھا. عیسائیوں کا پادری تھا وہ، اور پادری اپنے طور پہ بڑے منظم رہتے ہیں، یعنی بہت سارے ایسی چیزیں جو حلال ہیں انہیں بھی انجام نہیں دیتے. تو پرانے دور کے البتہ ابھی کے پادریوں کی حالت کس طرح کی ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار ہے. قدیمی بات ہے، کیونکہ ڈارون بھی موجودہ آج کا ایک بندہ نہیں ہے، کئی سال گزر چکے ہیں اسے مرے ہوئے. تو وہ پودوں کو دیکھا کرتا تھا، ان پودوں کو دیکھ کے اس نے ان کی افزائش کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کیا. کیونکہ باغبانی کا اسے شوق تھا، تو اس باغبانی کے شوق میں وہ پودے اگاتا تھا. تو اس نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا. غور کرتے کرتے تحقیقات کی. وہ تحقیقات ڈارون کی سامنے آئی، اور میڈیکل جو آج میں ایلوپیتھک ہے اس کی اصل بنیاد ڈارون کے نظریات ہی ہیں. لہٰذا ڈارون کوئی پیچھے سے ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی طبیب نہیں تھا، کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا، وہ ایک دینی تفکر کا مالک انسان تھا. اس لیے وہ اللہ کا انکار کر کے کوئی نظریہ پیش کرنے کے لیے آمادگی نہیں رکھتا تھا. لہٰذا اس نے جو اپنی تحقیقات پیش کی ہیں اس کے نتائج کچھ نکلے. البتہ ڈارون نے مادے میں ایک تحرک کا نظریہ پیش کیا کہ ابھی ڈارون کے نظریے کو پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور کہاں پہ صحیح کہاں پہ غلط یہ ایک الگ بحث ہے. اگرچہ آج کا جو علم کلام ہمارے پاس موجود ہے اس میں بہت سارے ایسے نظریات کہ جو دیگر علوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسلامی نظریات کے اوپر آ کے ایک اثر انداز ہو رہے ہیں. اس لیے کلام اسلامی میں ان نظریات کو پڑھا جاتا ہے. جیسے ہارمونوٹک کا نظریہ ہے. اب ہارمونوٹک کا نظریہ غرب میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کوئی مہم طے کر کے نظریے کو آمادہ کر کے نہیں رکھا، بلکہ وہاں پہ جو مصنفین اور وہ عمومی طور پہ کتابیں پڑھی جاتی تھی اس سے جو معنی لیے جاتے تھے ان معنی کے اوپر بحث شروع ہو گئی کہ یہ جو تم نے سمجھا وہ ٹھیک ہے تو فلاں نے جو سمجھا وہ غلط کیوں ہے. فلاں جو سمجھتا ہے، یعنی ہمارے ہاں اصول فقہ کے وجود کی جو وجہ بنی ہے
غرب میں وہی ہارمونوٹک کے نظریے کی وجہ بنی ہے۔ آج کے دور میں علم کلام جدید کے عنوان سے یہ والے قضایا پڑھائے جاتے ہیں۔ حوزہ علمیہ میں ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، ہارمونوٹک کا کیا نظریہ ہے۔ پاکستان میں چونکہ ان چیزوں سے وابستگی عوام الناس کی بہت ہی قلیل ہے، اس لیے وہاں پہ یہ والے مسائل ابھی پیش نہیں آئے۔ وَإِلَّا ایران ہے، مصر ہے، یا اس طرح دیگر ممالک ہیں، یہاں پہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ اہل علم کو متاثر کیا، اور اس سے ایک انحرافی افکار آہستہ آہستہ پھیلنے لگے۔ خصوصاً یہ پلورلزم کا نظریہ ہے، تعدد المذاہب، کہ تمام بڑے بڑے مذاہب یہ سارے حق پر ہیں۔ بعض دانشور کہ جن کا حوزہ علمیہ سے کسی دور میں تعلق ہوا کرتا تھا، ترک کر کے امریکہ چلے گئے، وہاں پہ منتقل ہوئے تو اسی نظریے کے قائل ہو گئے، جیسے محسن کدیوار ہیں، ہارمونوٹک کے نظریے کے قائل ہو گئے۔ جب یہ دانشور قائل ہوئے تو یہاں پہ پھر مراجع اعظام کی طرف سے بھی چند جوابات لکھے گئے، اور اس طرح سے اہل علم کی طرف سے جوابات لکھے گئے۔ تو اس لیے ان قضایا پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے، لیکن ان سب کی بحث آ کے ادھر ہی ختم ہوتی ہے۔ یعنی ہارمونوٹک کا کوئی اگر قائل ہو جائے تو اس سے کیا لازم آئے گا، حرج کیا ہے اس میں؟ اگر کوئی ڈارون کے نظریے کا قائل ہو جائے کیا لازم آتا ہے؟ اگر کوئی پلورلزم کے نظریے کا قائل ہو جائے، تعدد مذاہب کا قائل ہو جائے، کیا لازم آتا ہے؟ پھر تعدد مذاہب کا نظریہ ہے کہاں پر اسلام سے ٹکراتا ہے؟ ہر سطح کے اوپر تو وہ ٹکراؤ نہیں رکھتا۔ تو یہ قضایا ہیں جدید مسائل، ان کے اوپر ضرور انسان کو مطالعات کرنے چاہیے۔ پاکستان میں بھی یہ والے مسائل یونیورسٹیز کی حد تک آتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے افراد ہیں خصوصاً جو غربی یونیورسٹی میں پاکستانی پڑھتے ہیں، وہ انہی نظریات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ یا وہ ایک معاشرہ اسکول، ابتدائی اسکول میں ہی بچہ جاتا ہے اور ادھر ہی پلتا بڑھتا ہے غربی معاشرے میں، تو وہ ان کی ذہنیت میں ڈھل چکا ہوتا ہے۔ لیکن غرب میں ابھی یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ دین بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر معاشرہ ان کا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، عوام الناس کی بات نہیں ہے، پڑھا لکھا جو ان کا طبقہ ہے وہ دین کو ماننے کا منکر ہے۔ وہ کہتا ہے اصلاً کوئی دین ہی حقیقت نہیں رکھتا، نہ عیسائیت، نہ یہودیت، نہ اسلام، نہ ہندوازم، اصلاً دین ہی نہیں ہے، وہ دین کے اصلاً منکر ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، ادیان ہیں، لیکن کون سا دین برحق ہے؟ جو اہل ادیان ہیں وہ تو آپس میں جھگڑتے ہیں، اب وہ جب جھگڑتے ہیں تو کون سا دین حق ہے؟ تو غرب میں دین کو بچانے کے لیے پلورلزم کا نظریہ زیادہ پھیل گیا کہ کوئی بھی دین کے قائل ہو جاؤ، کم سے کم دین کے اوپر تو عمل کر رہا ہے، کیونکہ تمام ادیان میں 3 نظریات مشترک ہیں۔ ایک توحید اور معاد کا نظریہ ہے، دوسرا اخلاقیات، خصوصی خاص قسم کے اخلاقیات پائے جاتے ہیں، تیسرا عبادت کا تصور موجود ہے۔ یہ 3 کلیات ادیان کے اندر موجود ہیں۔ تمام دنیا کے آپ ادیان لے لیں تو اس میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ مبدا اور معاد، یعنی توحید اور قیامت کا تصور موجود ہے، کس سطح کا، کس نوعیت کا، تحریف شدہ ہے، تحریف شدہ نہیں ہے، یہ بحثیں الگ ہیں، لیکن یہ نظریہ کلی طور پہ موجود ہے۔ دوسرا ہے نظریہ اخلاقیات اور آداب، اس سے وابستہ ہیں وہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عبادات، کسی نہ کسی شکل کی عبادت کے قائل ہیں، اور یہ انسان کو مرتب رکھتی ہے۔ بس ادیان کی خوبیاں کیا ہیں؟ تمام ادیان اس میں مشترک یہ 3 نکات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور بھی اس طرح ذیلی نکات آپ لا سکتے ہیں، لیکن ان کے انسانی معاشرے پہ اور انسانی نفسیات پہ گہرے اثرات ہیں۔ مثلا جب ایک انسان عبادت انجام دیتا ہے تو ایک اندر سکون کا احساس کرتا ہے، اسی طرح کہیں پہ بارگاہ الہی میں گریہ کرتا ہے تو اندر بہت ہلکا پن کا احساس کرتا ہے، یہ بوجھ گویا کہ اس کے اندر سے اتر گیا۔ اس طرح کے نفسیاتی اثرات بھی ہیں، اس لیے بعض نے تعبیر بھی یہی کی کہ دین ایک نفسیاتی امر ہے۔ بہرحال ابھی ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے کہ جو غرب میں رائج ہے، اور پھر ان کے جوابات بھی ہمیں دینے چاہیے، کیونکہ یہ الحادی جو نظریات ہیں یہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ غرب اس وقت دین اور الحاد ان دو میں جھگڑے پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔
یعنی مغرب کے اندر جھگڑا کیا چل رہا ہے؟ الحاد اور زندیقیت ہے ادھر، اور اس کے مقابلے میں ادیان ہے ادھر. سب ادیان کو خطرہ پڑ گیا، یعنی گویا کہ ان کا کوئی دین ہی نہیں رہا. وہ کس نظریے کے اوپر آ گئے ہیں؟ الحاد کے اوپر آ گئے. یہ ہے اہل علم کا. عوام الناس میں وہ طبقہ جو غریب ضعیف طبقہ ہوتا ہے عموماً وہ دین کی طرف رجحان رکھتا ہی ہے. غرب میں بھی جہاں چلے جائیں وہاں پہ جہاں یہ ضعیف طبقہ موجود ہے وہ رسومات انجام دے رہے ہوں گے اور اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. اصل ہے یونیورسٹیز کے اندر، یونیورسٹیز میں اگر آپ کے بھی کوئی جاننے والے موجود ہیں آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں. یہ وہاں پہ جو دوستان پڑھتے ہیں یا عزیز اقربا وہ خود انہوں نے یہ بات بتائی ہے تو میرے علم میں ہے. وہاں پہ بڑے سے بڑا پروفیسر کہتا ہے ثابت کرو اللہ ہے، تو مانتا ہی نہیں اللہ ہے. حتیٰ کہ ایک عزیز ہیں انہوں نے اس سے بحث مباحثہ کیا اور ثابت کیا کہ اللہ ہے. وہ غصے ہو گیا آگے سے کہ تم مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو. وہ تھا بھی اس کا پروفیسر، وہ پورے اس نے تنگ کیا اچھا خاصا اس کے جو بھی سرکل تھا ایجوکیشن یا پڑھائی اسٹڈی کا، اس قدر متعصب طور پہ، یعنی اصلاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہے. اور یہ ایک عمومی ذہنیت ادھر بن گئی ہے پڑھے لکھے طبقے میں. حتیٰ کہ بعض ہمارے پاس ایسے سوال جواب بھی آتے رہے ہیں کہ خاتون کی شادی ہونی ہے تو اس کی ماں کا فون آیا کہ اسے مسلمان تو کریں، کیونکہ وہ کینیڈا اور ان جگہوں کی میں یونیورسٹیز میں پڑھتی رہی ہے تو وہ مانتی نہیں اللہ ہے. اب جب مانتی نہیں ہے وہاں پہ بعض جگہوں پہ آج بھی یہ رائج ہے کہ مولانا صاحب پہلے کلمہ سن لیتے ہیں تو اسے اصلاً آتا ہی نہیں ہے کلمہ. اب جب کلمہ نہیں آتا تو انہیں اپنی فکر ہے کہ گھر کیسے آباد ہوگا، کیونکہ معاشرے تو رسم و رواج کے اوپر چلتے ہیں، اس کے بغیر نہیں چلتے. تو یہ مسائل اس وقت ابھرے ہوئے مسائل ہیں غرب کے اندر. پاکستان میں بھی یہ پہنچتے جا رہے ہیں. عالم اسلام میں صرف پاکستان ملک نہ لیں، پاکستان میں کیونکہ پڑھائی کی طرف رجحان کم عوام الناس کا پایا جاتا ہے اور زیادہ تر وہ احساساتی ہیں، شعوری چیزیں کم سنتے ہیں افراد. حتیٰ کہ آپ طلاب میں بھی یہ روش دیکھتے ہیں کہ ان مباحث کو مطرح کرنے والے یا ان مباحث میں دلچسپی لینے والے افراد کم ہیں. تو انشاءاللہ ابھی اس کی طرف بھی ہم آگے آئیں گے جہان بینی کے، کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اصلاً جو جہان بینی کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے وہ جان لے کہ اس کا مقام کس جگہ پر ہے، کیونکہ خیالات کی دنیا میں تو انسان بلند خالی نہیں ہوتا. تو خلاصہ کلام غرب کی دنیا متاثر ہوئی اس سے، اور ادھر جو جھگڑا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ الحاد ہے اور مذاہب سب کے سب مذاہب کے اوپر وہ الحادی تفکر چھا رہا ہے. اب اس جگہ پہ وہ جو اہل دین ہیں وہ یہ اس طرح سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں چلو کسی دین کو ہی مان لو، اسلام ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو. اس لیے وہاں پہ اگر کوئی شخص یونیورسٹی میں یا اسکول میں پڑھتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں عیسائیت کو اب قبول کرتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کہے گا. 4 سال بعد کہ نہیں اب مجھے یہودیت اچھی لگ رہی ہے، تو یہ ان کے ہاں عقل کے رشد کا وہ سبب قرار پائے گا کہ ہاں یہ جو ہے وہ متعصب نہیں ہے اور نسلی جو ہے مذہبی نہیں ہے، یہ غور و فکر کے ساتھ کچھ لیتا ہے. اور جو اگر بالکل انکار کرتے سب ادیان کا تو یہ تو بہت بڑا دانشور سمجھا جاتا ہے. ادھر دانشوری کے لیے یہ نظریات رکھنا ضروری ہے. یعنی اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں اور کہیں کہ نہیں پلورلزم کا نظریہ درست نظریہ نہیں ہے تو وہ قابل اعتراض نگاہوں سے دیکھیں گے. اگر انہیں کہہ دیں کہ نہیں مذہبی طور پہ پابند ہیں صوم و صلات کے تو وہ تعجب کی نگاہ سے قدامت پرست ہے یا یہ ہزاروں سال پرانا کوئی بندہ اٹھ کے ادھر آ گیا ہے، اس طرح کی سوچ کے مالک ہیں. پاکستان میں پچھلے 15 سالوں سے کیونکہ جو پچھلے ڈکٹیٹر گئے ہیں مشرف صاحب، ان کی یہ برکات ہیں کہ پاکستان میں الحادی فکر، فحاشی اور اس طرح کے رجحانات میں اضافہ ہوا. اس سے پہلے اس طرح سے موجود نہیں تھا. اسی کے دور میں مشرف دور میں کیبلوں کے نیٹ ورک خوب پھیلے
اور پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں اور ہرس، لالچ، مفاد پرستی، یہ والے نظریات عوام الناس میں بڑے پیمانے پہ رائج ہوئے، کیونکہ پیسہ کمانا ہے۔ باہر سے جب کمپنیز آ رہی ہیں ان کا اور کیا ہدف ہونا ہے، اور ادھر جو جاب کر رہا ہے اس کا بھی مقصد پیسہ کمانا ہے۔ وہ غیر ملکی کمپنی ہیں، انہوں نے جو اداروں کے اندر ماحول فراہم کرنا ہے وہ وہی فحش ماحول فراہم کرنا ہے۔ اس لیے موبائل کمپنیز خصوصاً آپ ادھر چلے جائیں، وہاں پہ کسی ضابطے اور کسی حجاب وغیرہ کی رعایت موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ دیندار جا کے بھی بے دین ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے۔ تو اس کے اثرات پھر یونیورسٹیز میں بھی پڑے، حتیٰ کہ پاکستان میں تو بڑے بڑے شہروں میں جو نامور سکول ہیں، نامور سکول سے مراد ہے جن کی ڈگریاں باہر سے ایفیلیٹڈ ہیں، امریکی سسٹم سکول، برطانوی سسٹم سکول، ان میں خاتون کا حجاب کے ساتھ جانا ہی ممنوع ہے، پورے بازو والی قمیض پہننا ممنوع ہے، اور مرد کا ہاف بازو پہننا ممنوع ہے۔ لاہور میں بھی، اسلام آباد، کراچی، بڑے بڑے شہروں میں اس طرح کے سکول ہیں، ادھر یہ والی بحثیں پھر پڑھائی جاتی ہیں۔ ادھر وہاں پہ الحاد وہ پڑھایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے لاشعوری طور پہ، شعوراً نہیں، لاشعوری طور پہ۔ ویسے تو الحادی فکر پورے ہی پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایک حد تک سرایت کرتی جا رہی ہے، مثال اس کے اثرات سے پتہ لگتا ہے، آثار سے۔ مثلا ایک اثر اس کا یہ ہے الحادی فکر کا، مستقبل تاریک نظر آئے گا اسٹوڈنٹ کو، کیونکہ وہ تعلیم پڑھنے کیوں جا رہا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے، اور کوئی پیش نظر چیز ہی نہیں ہے، کوئی اس کے پیش نظر نہیں ہے سوائے پیسہ کمانے کے۔ اب جب وہ پیسے کمانے کے لیے آتا ہے، پڑھائی اور ڈگری کیوں ہے؟ پیسے کے لیے، تو باہر تو جابس قلیل ہیں، کیسے جاب ملے گی؟ اس لیے بعض ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے 4 GPA سے مراد ہے 100% نمبر لیے، بہت مشکل کام ہے۔ وہاں پہ باہر یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی کا بہت پریشر ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشر، یعنی سب روز آپ پڑھتے رہیں تب جا کے آپ کے بالفرض 3 یا 3 کچھ GPA آئے، کسی کا 4 آ جائے تو یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہوا۔ لیکن جب وہ جاب لینے جاتا ہے تو جو فیل ہوتا تھا اسے جاب مل جاتی ہے، اسے نہیں ملتی، اسے جب نہیں ملتی تو وہاں پہ وہ خودکشی کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے زندگی کے راستے ہی بند ہیں۔ اس نے رزق کا ذریعہ قرار دیا تھا ڈگری کو، ڈگری کے ذریعے جاب کو، اور جاب کے ذریعے سارے سنہرے خواب دیکھ رہا تھا، تو ڈگری تو لے لی، اگلے مرحلے پہ قدم رکھا تو جاب ہی نہیں ہے۔ اب تو جب رزق کے دروازے بند ہوئے تو دنیا اس کے لیے تاریک ہے، اور جب دنیا اس کے لیے تاریک ہے تو رازق اس کا ہے ہی نہیں کوئی۔ ادھر اللہ کو اگر رازق سمجھتا ہوتا تو مشکل ہی نہ پیش آتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہان بینی کے اثرات کتنے بڑے پیمانے پہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر ہمارا وہ الحاد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کمپنیز اور ہمارے گورنمنٹ سیکٹر تو وہ تو بالکل ہی الگ چیز ہے، وہ تو قائل ہی نہیں ہے شروع سے دینی چیزوں پہ، وہ تو ویسے ہی سیاست کس چیز کا نام ہے؟ مفاد کا نام۔ آج کل تو اس کے اثرات اور آگے کہ موجودہ حکمران جو ہمارے آئے انہوں نے خوب نعرے لگائے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وزیر اعظم صاحب جا کے بھیک مانگیں، پوری قوم کی عزت داؤ پہ لگا دیں۔ اب دونوں طریقے سے وہ ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں ملا کے، ایک میں وہ یہ جذباتی تقریریں کر رہے ہیں کہ پوری قوم کو ڈبو دیا، عزت داؤ پہ لگا دی، کم سے کم مذمت تو کی ہوتی فلاں ظلم کی، کوئی مسلمانوں کا حال نہیں ہے، MIF کے قرضے دیتے رہیں، ان سے قرضے مانگتے رہیں، ہم وزیر اعظم صاحب جا کے بھیک مانگیں ان آل سعود سے، اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ بھی قرض مل گیا، فلاں مل گیا، فلاں مل گیا۔ کون سا دین ہے یہ دین مفاد ہے۔ لہذا وہ خود الحاد اندر رکھتے ہیں، اندر ان کے دینداری موجود نہیں ہے، مفاد کا سبق پڑا ہوا ہے۔ لیکن سب سے تعجب آور ہے کہ یہ ایجوکیشن سیکٹر میں زیادہ پھیلتا جا رہا ہے الحاد۔ الحاد کے جواب کے لیے یہی ہمیں پڑھنا پڑے گا،
یعنی جہان بینی سے آغاز کرنا پڑے گا. تمہارا طرز تفکر کیا ہے، تم کس نگاہ سے کائنات کو دیکھتے ہو. یعنی آج ہم سے سوال پوچھیں کہ آپ کی نظر میں یہ کائنات کیا ہے، اگر کوئی جواب نہ دے سکیں سمجھے دیندار نہیں. یعنی اتنا یہ حساس مسئلہ ہے کہ ہم طلاب ادھر موجود ہیں، ہم سے پوچھا جائے یار یہ کائنات کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، اگر کوئی جواب نہ دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیندار نہیں. اور اگر جواب دیں لیکن وہ قرآنی آئیڈیالوجی کے مطابق یا قرآنی نظریے اور موقف کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی دیندار نہیں ہے، کیونکہ اس نے لیا ہی نہیں ہے. اس کا موقف کیا ہوگا؟ وہی موقف ہوگا جو معاشرے نے اسے دیا ہے، وہ معاشرے کے نظریات کا مالک ہوگا. یہ ہمارے پاس آج کی صورتحال آئی کہ پاکستان میں ہر دو صورتیں خطرناک ہیں. اگر جواب نہیں پتا تو تب بھی وہ دیندار نہیں ہے، تب بھی وہ عاری ہے، اس کا وجود تاریک ہے، اندر سے وہ معاشرہ تاریک ہے. اور اگر جواب ہے لیکن وہ جواب قرآن سے آ کے ٹکراتا ہے، مثلا اللہ کی حاکمیت زبان سے کہتا ہے، دل سے اللہ کی حاکمیت کا قائل ہی نہیں ہے، اطاعت الہی کا قائل دل سے نہیں ہے، وہ زبان سے ایک اقرار کر لیتا ہے. وہ سیاسی مسائل، اجتماعی مسائل مسلمانوں کے یا ریاست کے سیاسی اور اجتماعی مسائل کے لیے حل وہ قرآن کو قرار نہیں دیتا یا قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کو قرار نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے کہ الہی آئیڈیالوجی، الہی جہان بینی، الہی شناخت، الہی موقف نہیں رکھتا. اور یہ چیز ہمارے ہاں کہاں منتقل ہو جاتی ہے؟ اس سے کوئی بھی شعبہ باہر نہیں ہے، حتیٰ کہ طلاب و علماء اس سے باہر نہیں ہیں. اس لیے علماء کے فیصلوں سے اور طلاب کی طرز زندگی سے ان کے نظریات کا پتہ لگ جاتا ہے. یعنی ایک طالب علم کی طرز زندگی سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کیسا سوچتا ہے، یہ کیا نظریہ رکھتا ہے، کس طرف رجحان رکھتا ہے. مثلا ایک فرد ہے وہ علم کو ترجیح دیتا ہے اور ایک بندہ محفلوں کو ترجیح دیتا ہے. دونوں کے عمل سے اس کے رجحان کا پتہ لگتا ہے یا نہیں؟ ایک دنیا کی طرف زیادہ مائل ہے لیکن ایک وظیفے کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے اور محفلوں کو ترک کر کے پڑھائی کو ترجیح دیتا ہے، یا دونوں کو جم کرنا چاہتا ہے، قربان نہیں کرتا پڑھائی کو. رجحان کا پتہ لگتا ہے. بالکل اسی طریقے سے نظریات کا بھی پتہ لگتا ہے. ایک جگہ پہ ایک بندے نے مفاد کو فقط مد نظر رکھا اور اس کے مفاد کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے اسلامی نظریہ یا اسلامی آئیڈیالوجی یا اسلامی موقف وہ داؤ پہ لگ رہا ہے. اگر داؤ پہ لگ رہا ہے اور مفاد کو ترجیح دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس نظریے کا قائل نہیں ہے محکم طور پہ. کیونکہ جو عقیدے کے ساتھ اندر پائی جاتی ہے چیز وہ قربان نہیں ہوتی، اس کے تحت تحرک ہوتا ہے، اس کے تحت انسانی جسم سے افعال اور اعمال صادر ہوتی ہیں. یہ طبع انسانی ہے، کوئی مخالفت والی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے تقیہ کی جو بحث ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ نام تقیہ ہمارے ہاں ہے، وإلا تمام فرقہ جات اس بات کے قائل ہیں. یعنی مسلمان فرقہ جات کے شیعہ سنی بحث ہوتی ہے تو سنی کود پڑتے ہیں شیعوں کے خلاف، لیکن خود موارد جب آتے ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ والے موارد پائے جاتے ہیں. عقل میتہ والا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سامنے خنزیر پڑا ہے اور زندگی بچانے کے لیے اس کو تھوڑا بہت کھانے کے علاوہ حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں اتنی مقدار میں کھا لو گے. ادھر آپ نے جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ پھر تقیہ کیا. اسی طرح دشمن ہے، ایک خودکش بمبارمنٹ کیسے پہنچتا ہے؟ خودکش حملہ آور اگر شروع میں بتا دے میں خودکش حملہ آور ہوں، وہ پہنچ پائے گا مسجد یا امام بارگاہ تک؟ وہ چھپاتا ہے اپنے آپ کو. وہ کیا بھیس بدل کے آتا ہے؟ مومن کا. اندر سے ہوتا ہے دہشت گرد ہے، بھیس بدل کے آتا ہے مومن کا. یہ کیا ہے؟ تقیہ کر کے آ کے حملے کرتا ہے. بہرحال مراد یہ ہے تقیہ میں کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ اس کا باطن اس نظریے کا قائل ہے. ظاہری حالات بعض ایسے بنے جس کی وجہ سے اسے بعض اعمال میں ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے باطن کے نظریات سے جہان بینی کا تعلق ہے. جہان بینی یا جہان بینی کی بہترین ایک اس کا مترادف ہے شناخت.
جہان کی شناخت اور جہان کی معرفت، یعنی کائنات کے بارے میں انسان کی معلومات، جامع معلومات، کلی معلومات۔ مثال کے طور پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، اس میں جب ہم عقائد کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر توجہ رہے آپ خود استنباط کریں گے۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ ابھی سوال پوچھا جائے کہ آپ کا کائنات کے بارے میں موقف کیا ہے، کیونکہ سوال پہلی دفعہ ہوا ہے، ممکن ہے جواب نہ دے سکے، لیکن اندر گہرائی میں جا کے دیکھیں جواب اس کا پایا جاتا ہے، اس کے پاس ہے جواب۔ مثلا یہ کہ اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک رب ہے، یہ اسلامی آئیڈیالوجی ہے، اسلامی جہان بینی ہے۔ البتہ آئیڈیالوجی کے مطلب کو ہمیں حل کرنا چاہیے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جہان بینی اور آئیڈیالوجی میں فرق کیا ہے ہر جگہ، اس لیے بہتر ہے کہ ہم جہان بینی کا لفظ استعمال کریں۔ ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ اس جہان کا رب ہے، یہ جہان کے بارے میں کلی معلومات۔ جہان کے بارے میں کلی معلومات سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے کہ آپ اس کا جب اسلام کی طرف آئیں تو اس کی کلی معلومات اس طرح بنیں گی کہ یہ جہان کسی نے خلق کیا ہے، کہیں پہ اس نے اختتام ہے، اس کا کسی ہدف کی طرف یہ بڑھ رہی ہے، کسی مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا اور خلق کیا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ کلی باتیں ہیں یا نہیں؟ کلی مفاہیم کے اوپر مشتمل باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے جہان بینی کہلائے گا۔ دوستو یعنی اسلامی جہان بینی یا الہی جہان بینی کا تقاضا کیا ہے؟ اب آپ آیات جو توحید اور معاد کی آیات پڑھتے ہیں، معاد کیا ہے؟ معاد اس جہان کے بارے میں ایک وسیع تعارف ہے، یعنی قیامت کے نظریات جہان کے بارے میں الہی جہان بینی کا ہمارے سامنے ایک نچوڑ ہے۔ اس جگہ پہ مختصر بحث کر کے انشاءاللہ معاشرے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ معاشرے کو کہ ہدف ہمارا وہ والی بحث تھی جو معاشرے سے مربوط ہے۔ جہان بینی میں اور ہم نے آئیڈیالوجی میں شہید کی زبانی یہ فرق کیا کہ جہان بینی کا تعلق ہے حکمت نظری سے۔ حکمت نظری کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی قوت دی ہے، مختصر آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اصول فقہ میں بھی اصطلاح آتی ہے، عقائد میں بھی آتی ہے، فلسفہ اسلامی میں بھی آتی ہے، یعنی ایک طالب علم کے لیے اس اصطلاح سے فرار ممکن نہیں ہے، اسے کئی علوم میں استفادہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے پکڑنا چاہیے۔ خصوصاً ہماری کلامی مباحث حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح شرعی، اس میں یہ والی بحث موجود ہے، یہ والی اصطلاحات اس میں موجود ہیں۔ یا حوزہ علمیہ میں شیخ رضا مظفر کی جو اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ حسن و قبح عقلی و شرعی کے ذیل میں یہ اصطلاحات درج ہیں کتاب کے اندر بھی، اس لیے اس اصطلاح سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے۔ اس اصطلاح کو جو بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے وہ عقل نظری و عقل عملی کے ساتھ بھی ہے۔ ایک دفعہ حکمت عملی و حکمت نظری کہہ دیا جاتا ہے، حکمت نظری و حکمت عملی، اور ایک دفعہ عقل نظری و عقل عملی کہہ دیا جاتا ہے۔ آئیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن لفظ عقل کو ہم یہاں پر استعمال کریں گے۔ عقل ایک قوت ہے انسان کے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس قوت کے ذریعے سے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں درک کرنا، درک کرتا ہے۔ بس پہلا نقطہ اس ضمن میں کیا ہے؟ عقل ایک انسانی وجود میں قوت کا نام ہے، انسانی وجود میں عقل ایک قوت ہے۔ نمبر 2، اس قوت سے انسان کیا کام کرتا ہے؟ درک کرتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے۔ نمبر 3 کہ عقل چیزوں کو کلی طور پہ سمجھتی ہے، کلیات کا ادراک کرتی ہے، فہم سے اس کا تعلق ہے۔ یہاں پہ ہم چوتھے مرحلے میں ہمارے پاس ایک تقسیم آ جاتی ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں ادراک جن کا کیا گیا، جنہیں جانا ہے عقل نے، کہ جن کی پہچان اور جن کی معرفت ہی کمال ہے، جن کی پہچان اور جن کی معرفت وہ کیا ہے؟ کمال ہے۔
اور بعض ایسی ہیں کہ صرف جن کا جاننا کافی نہیں ہے بلکہ جاننے کے بعد اس کو عمل کو انجام دینا وہ بھی ضروری ہے. یعنی عقل یہ کہتی ہے جان اس لیے جانو تاکہ عمل انجام دو. بس کیا فرق ہوا ہمارے پاس؟ اگر ہم فرق کرنا چاہیں تو ادھر سے ہمارے پاس فرق آ جاتا ہے. عقل نظری سے مراد ہے کہ وہ امور جن کا جاننا ہی کافی ہے اور کمال ہے. عقل عملی وہ ان چیزوں کا جاننا جن کو جانا اس لیے گیا تاکہ عملی طور پہ انجام دیں. اب آپ سے دوبارہ سوال کیا جائے تو کیا اس حوالے سے جواب دیں گے؟ اس لیے جانو کہ تاکہ عمل کیا جائے. آغا وسیم بیان فرمائیں کیا فرق ہے دونوں میں؟ یعنی اگر ایک ہے حکمت عقلی عقل نظری یا حکمت نظری اور دوسرا کیا ہے؟ آپ کے سامنے تکرار کر کر کے نکات بیان کیے. دوبارہ سے میں آپ کے لیے دوبارہ بیان کر رہا ہوں، اسے تحریر کریں. پہلا نقطہ ہے کہ عقل انسان کی ایک قوت ہے جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہے. عقل ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت کی ہے. دوسرا نقطہ، اس قوت کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے. نمبر 3، عقل سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ کلی مفاہیم پر مشتمل ہوتی ہیں، جامع اور کلی مفاہیم پر مشتمل ہوتی ہیں. نمبر 4، بعض اوقات عقل ایسی چیزوں کو جانتی ہے کہ جن کا جاننا ہی کمال ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جاننا، اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا. ان چیزوں کا جاننا کمال ہے، حتیٰ کہ اتنا بڑا کمال ہے کہ بعض ہمارے بزرگ علماء نے تحریر کیا ہے کہ اس کو جاننے کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال اور اللہ کی ذات کے بارے میں معلومات جو انسان رکھتا ہے، اس سے تمام کی تمام سعادت انسان کو حاصل ہوتی ہے. اسی سے سارے دروازے آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. بس عقل نظری سے کیا مراد ہے؟ وہ چیزیں کہ جن کا جاننا ہی کیا ہے؟ کمال ہے. اور یہ سبب بنتا ہے حکمت عملی کا. جیسے ہم نے عقل عملی کہا ہے، اس کا ریشہ وہ اس کی جڑ کیا ہے؟ یہ حکمت نظری یا عقل نظری. عقل نظری پہ اختتام اس کا ہوتا ہے. صحیح؟ یعنی یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ عقل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. نہیں، عقل جن چیزوں کو جانتی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. یہ ہمارے اکثر علماء کا نظریہ ہے، جو فارابی ہیں یا اس کے بعد جو بزرگان آئے، حتیٰ کہ ہمارے علماء میں بھی جو معروف نظریہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عقل ایک ہی قوت ہے، اس کے مدرکات، اس کی جاننے والی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے. اگر وہ ایسی چیزوں کو جانے کہ جس کا جاننا ہی کمال ہے، جس کا جاننا یا اس کی معرفت رکھنا ہی کمال ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقل نظری. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس لیے جانا گیا تاکہ عمل انجام دیں اس پہ. وہ جو ہے عقل عملی، وہ پھر آگے کہتا ہے اسے کرو اسے نہ کرو، یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عقل عملی آ کے بتاتی ہے. یعنی عقل عملی میں پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا. عقل نظری میں پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ فقط جاننا. اس فرق کو آپ نوٹ کریں. عقل نظری میں مقصد کیا ہے؟ خود جاننا مقصد ہے. لیکن عقل عملی میں خود عمل انجام دینا مقصد ہے. ادھر جاننا فقط کافی نہیں ہے. عقل عملی کسے کہتے ہیں؟ عمل انجام دینا ادھر مقصد ہے. اس لیے ممکن ہے کہ کسی کی عقل نظری بڑی قوی ہو لیکن عقل عملی کے اعتبار سے اس کے پاس معلومات نہ ہوں یا وہ سستی کا شکار ہوتا ہو. جہان بینی کا تعلق عقل نظری کے ساتھ ہے، اور ہم اسی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ آئیڈیالوجی کا تعلق کس سے ہے؟ عقل
عملی کے ساتھ ہے. عقل عملی یعنی مجھے بتائے کہ کرو یا نہ کرو. جیسے اخلاق، علم اخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ عقل نظری یا عقل عملی سے؟ عقل عملی سے، کیونکہ اسے جانا اس لیے جاتا ہے تاکہ عمل انجام دے. اس میں مقصد کیا ہے؟ عمل. لیکن وہ عمل تب تک نہیں حاصل ہوگا جب تک جانا نہیں جائے گا. اسی طرح علم فقہ کا تعلق عقل نظری سے ہے یا عملی سے ہے؟ عملی سے ہے، کیونکہ علم فقہ میں ساری معلومات کیوں حاصل کی جاتی ہیں؟ تاکہ جانا جائے، عمل کیا جائے. بس یہ ہمارے پاس آئے. لیکن عقائد کا تعلق کس سے ہے؟ عقل نظری سے. افکار اور نظریات کا تعلق عقل نظری. ہاں، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال مہم بھی ہے. یہ جو ہم نے عقل عملی کہا ہے، یہ عقل عملی کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ یعنی اس کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ اس کا اختتام عقل نظری کے اوپر ہوگا. یعنی یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. عقل نظری کے نظریات سے عقل عملی متاثر ہوتی ہے. عقل نظری کے آپ مرحلے میں جو نظریات رکھتے ہیں اس سے عقل عملی وہ متاثر ہوتی ہے. اس لیے جو نظریہ عقل نظری میں اختیار کریں گے، حکمت نظری کے مرحلے پہ اختیار کریں گے، وہ سرایت کرے گا نیچے تک. یعنی جو مثلا اگر ہم الحاد کو بھی لے لیں، یہ الحاد کوئی آداب اور اخلاقیات نہیں رکھتا، یہ بھی اخلاقیات سے گفتگو کرتا ہے. ابھی غرب میں جائیں تو کوئی اخلاقیات نہیں پائے جاتے. ملحدین جب کوئی محفل جماتے ہوں گے تو ملحدین کسی آداب اور اخلاقیات کو برپا نہیں کرتے ہوں گے، یا کرتے ہوں گے، وہ کریں گے. لیکن وہ کیوں یہ اخلاقیات کو برپا کر رہے ہیں؟ مثلا وہ آ کے ختم ہوگا حکمت نظری و عقل نظری پہ ان کے. کیسے؟ ممکن ہے مفاد کے لیے. ان کا نظریہ کیا ہے؟ سب کچھ کرو مفاد کے لیے، سب کچھ کرو لذت کے لیے. وہ کیوں یہ اخلاق کو انجام دے رہے ہیں؟ تاکہ لذت کو حاصل کر سکیں. لذت کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اخلاق نظری کے اوپر انہوں نے اس کا تبیین کیا کہ وہ انسان کو دیکھتے ہی ایک ایسا حیوان ہے کہ جو صرف لذت کے لیے خلق ہوا ہے. وہ انسان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو مفاد کے لیے خلق ہوا ہے، کہ جو دل میں آئے بس وہ انجام دو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقل یہ جو حکمت عملی یا عقل عملی ہے، اس کا ریشے، اس کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ حکمت نظری میں ہیں. اگرچہ وہ حکمت عملی کے مورد میں بھی بحث کرے گا، نظریاتی ایک بحث کرے گا. مثلا یہ بحث کرے گا اس طرح سے ہونا چاہیے، اس کو ترک کرنا چاہیے. مثلا اگر تم نے گانے سننے ہیں تو کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے سنو. یہ حکمت عملی ہے ان کے ہاں. یعنی حکمت اس نظریے کے الہادی نظریات کے تحت حکمت عملی. وہ کہے گا کہ گانے ممنوع نہیں ہیں، اچھی چیز ہو، بری چیز ہو، خوفناک چیز ہو، اچھا اثر کرے، برا اثر کرے، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، تم جو مرضی سنو. لیکن دیکھو جب سن رہے ہو تو اس طرح نہیں کہ دوسروں کو اذیت دو، دوسروں کو تکلیف دو. اب یہاں پہ یہ بحث نہیں کرے گی کہ اس نے کیوں کیا ایسا. کیوں کا جواب حکمت نظری میں ہے، کیونکہ وہ انسان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ایک لذت والی چیز سے، کہ جس کا مقصد ہے لذت، لذت کے لیے خلق ہوا ہے. یعنی وہ اس کی وجود کا سبب کیا؟ خود بخود وجود میں آیا تاکہ لذتیں لے، تاکہ مفاد لے، تاکہ اپنی منمانی پوری کرے. جب یہ نظریہ وہ رکھتا ہے تو یہاں پہ ہیڈ فون لگانے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر یہ کام کیا تو سارے کے سارے پھر اذیت میں مبتلا ہوں گے، لذت نہیں لے سکتے. لذت کے منافی ہے یہ چیز. آپ دیکھ رہے ہیں حکمت نظری سے اس کا تعلق جا کے جڑ جاتا ہے. دین اسلام میں بھی اسی طرح سے ہے. فلاں بد اخلاقی ہے، تکبر کیوں برا ہے؟ اس کے ریشے کہاں موجود ہیں؟ حکمت نظری میں. وہ قیامت سے تعلق رکھے گا، وہ توحید سے تعلق رکھے گا، وہ نبوت سے تعلق رکھے گا. اسی طرح آداب اسلامی ہیں. کیوں آداب اسلامی؟ آداب اسلامی کا تعلق حکمت عملی سے ہے، عملی طور پہ اجاگر ہونے چاہیے. لیکن اس کے کیوں کا جواب حکمت نظری میں پایا جائے گا. اسی طرح انسان اپنی زندگی میں مثلا گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ انتقام لینے کے لیے فوراً ٹوٹ پڑتا ہے، فوراً ٹوٹ پڑتا ہے انتقام کے لیے. یہ جو انتقام کے لیے فوراً ٹوٹ پڑا ہے، یا یہ عمل جو صادر ہوا ہے، اس کا پیچھے ریشہ کہ اگر نادم نہیں ہے تو ایک دفعہ تو انسان نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے غلط قدم اٹھا کے. لیکن ایک دفعہ نادم نہیں ہے، پشیمانی کوئی نہیں ہے، کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا. اس سے پتہ لگ جاتا ہے اس کی حکمت نظری جو ہے اس میں مسئلہ ہے. اس نے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو
اس طرح سے قرار دیا ہے کہ یہ والے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ بس یہاں پہ ہمارے لیے جہان بینی کا مطلب آشکار ہوا کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر طور پہ جہان بینی کے بارے میں گفتگو کی، اور وہ یہ تھی کہ جہان بینی کی تعریف انہوں نے کی کہ یہ حکمت نظری سے تعلق رکھتی ہے۔ حکمت نظری میں جو شکل بنے گی وہ ایک خاص عمل کی صورت میں اگلے مرحلے میں ظاہر ہو جائے گی۔ حکمت نظری میں جو نظریہ بنے گا وہ حکمت عملی کے دائرے میں ایک خاص عمل کی صورت میں آشکار اور اجاگر ہو جائے گا۔ ایسا ان سب امور کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اسلامی معاشرے کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں۔ مثالیں اس لیے آپ کی خدمت میں زیادہ پیش کی جا رہی ہیں کہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں، اپنے علاقوں میں جائیں تو کس چیز کو ختم کرنا چاہیے، کس چیز کو رواج دینا چاہیے، اپنے گھرانوں میں کس چیز کے اوپر تنقید کریں، کس چیز کے اوپر خاموش رہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلا آپ اسلامی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ مراسم امام حسین علیہ السلام کو برپا کرتے ہیں۔ اب یہ حکمت عملی ہے یا نظری ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے مراسم کو برپا کرنا کیا ہے؟ عمل سے تعلق ہے نا، یہ مراسم ہے، عملی ہیں یہ، لیکن اس کا ریشہ کہاں پر ہے؟ یہ کہاں پہ اختتام ہو رہا ہے؟ حکمت نظری پہ، کیونکہ حجت الہی کا نظریہ پایا جاتا ہے، حجت الہی سے وجودات کا ایک تعلق کا نظریہ پایا جاتا ہے، قیامت کا نظریہ ہے، تطہیر نفس کا نظریہ ہے، وہاں پہ محبت واجب ہے، اس وجوب کو ادا کرنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے محبت واجب ہے، محبت کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے غم میں غمگین ہوا جائے۔ اسی طرح ثواب کی روایات ہیں، ثواب نظریہ ہے ایک جو کائنات سے تعلق رکھتا ہے، عمل انسانی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عمل کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ثواب سے تعلق ہے اس کا۔ یہ عمل کیوں صادر ہو رہا ہے؟ کیونکہ مودت اہل بیت علیہ السلام سے تعلق ہے۔ حکمت نظری میں پھر یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ غرب میں چلے جائیں، وہ کون سے مراسم ایجاد کریں گے؟ جیسے پاکستان میں بھی بعض نام ہیں، پرانی ثقافتیں تو گمراہ کن ثقافتیں ہر سرزمین پر ہی تھیں، اسلام نے آ کے ان میں تغیر و تحول برپا کیا۔ پاکستان میں کسی دور میں لگا کرتے تھے میلے، لکی رانی سرکس، پتہ نہیں ایران سے آیا نہیں آیا تو واللہ عالم، نہیں معلوم، لیکن اس میلے کا کیا ہے؟ کیوں یہ عمل انجام پا رہا ہے؟ اس کا ریشہ کس جگہ پر موجود ہے؟ دیکھیں اس نوعیت کے غرب میں یہی والے میلے لگتے ہیں۔ یہ جو میلے لگتے ہیں اس میں مقصد، لذت اور تفریح کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے؟ بس آپ نے دیکھا کہ ادھر کیا ہے کہ وہ ایسا تصور پیش کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہے فقط تفریح کے لیے، پروگرام اجتماعی طور پہ۔ اب وہ معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ پورے معاشرے کو تفریح کی طرف، لذت کی طرف، دنیا داری کی طرف، کیونکہ پیچھے ان کے الہادی تفکر موجود ہے۔ ہمارے معاشروں میں چونکہ دینی تفکر موجود ہے، اس دینی تفکر میں عید ہے ہمارے لیے خوشی کا دن، اللہ تعالیٰ نے عید بنایا خوشی کا دن، خوش ہو تو، لیکن اس میں بھی اللہ نے وظائف رکھ دیے، غریبوں تک گوشت پہنچاؤ، صلہ رحمی کرو، عزیزوں سے ملو، اللہ کی عبادت کو انجام دو۔ لہذا عید کے دن کو جو میلے کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یار آج بھی اتنے اعمال انجام دینے ہیں۔ وہ عید کو عید کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جبکہ ہمارے ہاں شب عید ان راتوں میں سے لیال القدر کے بعد یا 15 شعبان کی راتوں کے بعد جو افضل ترین راتیں ہیں شب داری کے اعتبار سے۔ اب اسلام کا نظریہ آ کے دیکھیں کہ اسلام کے نظریے میں ہر چیز انسان کی نعمت وہ توحید کے سائے میں ہے، توحید کی حاکمیت ہے۔ یہ توحید کی حاکمیت نظری پہلو ہے۔ اس نظری پہلو سے کتنی عملیات جنم لے رہی ہیں اس دنیا میں، حتیٰ کہ اب ہم نے دفاع کرنا ہے۔ غرب میں بھی اگر حملہ کسی ملک کے اوپر ہو تو وہ دفاع کرے گا یا نہیں؟ مثلا امریکہ، ابھی جو مسائل چل رہے ہیں کہ امریکہ کی بیس کو ایران نے ایک انتہائی جرأت مندانہ اور شجاعانہ قدم اٹھایا اور تباہ و برباد کیا۔ بیس بھی کہاں بنائی گئی تھی؟ قلب اسلام میں، مسلمانوں کے دل میں۔
اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ جزیرہ عرب یہ مسلمانوں کا قلب بنتا ہے، چاروں طرف اسلامی ممالک ہے، قلب میں آ کے دشمن اپنے اڈے بنا لے، یہ اگر کوئی غیرت مند مسلمان ہو اور وہ بے ہوش یا مر جائے تو تب تعجب نہیں ہے، جیسے نہج البلاغہ میں کلمات امیر المومنین علیہ السلام کے قلب میں آ کے اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اور اسے تباہ کرنے کی جرت اس ملک کے افراد نہیں رکھتے، کوئی اور ملک آس پاس کا بھی نہیں رکھتا، اس کے صرف اڈے ابھی عراق میں کئی اڈے ہیں، ایک اڈا نہیں ہے، اسرائیل کے بھی اڈے ہیں کردستان میں، عراق کے اندر ہی جاسوسی کرتے ہیں، اسی طریقے سے کویت میں ہیں، قطر میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، اڈے ہی اڈے امریکہ نے بچھائے ہوئے ہیں، ایران کے چاروں طرف اڈے اس نے پھیلائے ہوئے ہیں، اور اس قدر ادھر حساس مشینری ہے، کہتا کہ یہ جو جہاز تباہ ہوا ہے ایران کے اندر، وہ جہاز بھی سپاہ نے جان کے گرایا ہے، کیونکہ وہ جہاز اڑنا اس ٹائم نہیں تھا، پہلے اڑ جانا چاہیے تھا اسے، لیکن جان بوجھ کے پیچھے سے تاخیر کی گئی، کیونکہ جس نے اطلاع دینی ہوتی ہے اس کے ہیڈ خود اس ملک کے وزیر صدر صاحب ہیں، یعنی جس شعبے کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس نے جہازوں کو ٹائم پہ وہ ساری چیزیں اطلاعات وغیرہ دیتا ہے ایئرپورٹ کو، اور ساری امور کو انجام دیتا ہے ان خبروں کے اعتبار سے، اس کے ہیڈ بھی کون ہے؟ صدر صاحب۔ بہرحال جہاز اپنے ٹائم پہ نہیں اڑا، جہاز تھا امریکی ساخت جہاز ہے، یوکرائن جو جہاز جا رہا تھا وہ امریکی بوئنگ جہاز تھا، امریکی ساخت جہاز تھا، یعنی سب مشینری امریکی تھی، اور یہ عین ایک وقت کے اوپر اڑایا گیا ہے، اور اس وقت پورے پلان کے تحت تھا کہ اسی ٹائم اڑنا ہے اس نے، اور جب یہ پہنچا ہے تہران سے اڑا ہے تو قطر میں جو امریکی بیسز ہیں وہاں سے اسے ہائی چیک کر لیا گیا، یعنی پائلٹ اندر سے جو مرضی کرتا رہے وہ اس سے نہیں چلے گا، وہ چلے گا اس سسٹم کے تحت جو اسے پیچھے سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے یا مشینری کے ذریعے سے اسے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ اب وہاں پہ جتنے جہاز چلتے ہیں، ایران کی حساس بیس ہے، تھوڑے فاصلے کے بعد ایران کی ایک انتہائی حساس بیس ہے ادھر، اس بیس کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزرتا، جو بھی جہاز گزرتا ہے وہ آبادی کی طرف مڑ جاتا ہے، یہ جہاز جب آیا ہے تو یہ یوں آبادی کی طرف مڑنے کی بجائے وہ مڑ گیا اس بیس کی طرف، تاکہ اس بیس سے ساری کی ساری معلومات لے لے، اور جیسے ہی یہ آیا ہے تو اس نے معلومات لینا شروع کر دی، اب ان کے سامنے جا رہی ہیں معلومات، وہ حیران پریشان ہے یہ کون لے کے جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے وہ دیکھا ہے سی ڈی ہوتی ہے کمپیوٹر میں انسٹال ہوتی ہے، سب معلومات لے رہے ہیں، اور ان کے پاس جو معلومات لے رہے تھے وہ پورے شہر تہران کی حساس ترین جو سیکورٹی سسٹم لگائے ہوئے انہوں نے ان سب جگہوں کی معلومات تھی، اور وہاں سے انہوں نے سگنل دیے، ان کے ریڈار میں نظر آ رہی ہے جہاز جو ہے یہ میزائل کی مانند ہے، انہوں نے اس جہاز کو کئی دفعہ ہوشدار دیا، الرٹ کیا کہ تم ادھر نہ مڑو، اگر وہ 10 سیکنڈ کے اندر اندر نہ چلاتا تو وہ ساری معلومات امریکہ منتقل ہو جاتی، اور امریکہ کے لیے کوئی پیچھے مشکل نہیں تھا، اس نے بٹن دبانے ہیں، اور میزائل جب ایران کے میزائل جا کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو پوری تہران کے وہ سیکورٹی سسٹم اڑا دیتے اور لاکھوں افراد مر سکتے تھے، لہذا انہیں لا محالہ، یعنی اگر وہ نہ بٹن دباتا تو وہ غدار کہلاتا ملک میں، یعنی اس کی سزا کیا ہوتی؟ غدار، کیونکہ بیس کی طرف جو بھی چیز آئے گی اور معلومات تک جو بھی رسائی حاصل کرے گا، چاہے وہ فوجی لباس پہنے کیوں نہ ہو، اس کا کام ہے اڑانا، ادھر جو محافظ بٹھایا ہوتا ہے اسے ٹرینڈ کر کے بٹھایا ہوتا ہے، اسے ساری کی ساری انہوں نے ذہنی اور فرضی طور پہ ساری صورتیں انہوں نے ایجاد کی ہوتی ہیں، کہ بتایا ہوتا ہے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ کر دینا، اس لیے اس نے اڑا دیا اس جہاز کو۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ امریکہ کی بات بہرحال درمیان میں آئی، اور ان چیزوں سے تعلق بھی ہے، امریکہ اپنا دفاع کس نظریے کے تحت کر رہا ہے؟ وہ صرف ایک نظریہ رکھتا ہے، میرا وطن، وطنیت کے نظریے کے تحت اس کی حکمت نظر، کیونکہ دفاع کیا ہے؟ دفاع ایک حکمت عملی اور عقل عملی سے تعلق رکھتا ہے، جہاد اور دفاع وہ کر رہا ہے، اس کی حکمت نظری کیا؟ نظریہ وطنیت،
دین اسلام، جب دین اسلام میں آئے تو یہاں پہ آ جاتا ہے کہ زمین کا مالک اللہ ہے، سرحدوں کا مالک اللہ ہے، بعزت الاسلام کی خاطر تم دفاع کرو، مسلمانوں کی جانوں کی خاطر تم دفاع کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ جہاد کیا ہے؟ عبادت، یعنی مسلمانوں کی طرف اگر وہ دفاع جنم لے، وہ کس طور پہ دفاع ہو رہا ہے؟ عبادت کے عنوان سے۔ عبادت کا تعلق کس سے؟ قربتاً اللہ سے۔ قربتاً اللہ کا تعلق کس سے؟ توحید سے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں کی حکمت عملی کس طرح، ایک کیا وہ بھی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ بھی اسلحہ استعمال کر رہا ہے، اس کی حکمت نظری کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ وطنیت پہ۔ لیکن یہ جو مسلمان آگے قدم اٹھا رہا ہے اور وہ دین اسلام کے جہاد کے نظری اور اس کی اقسام کے ابتدائی اور دفاعی جہاد کے طور پہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے تحت وہ آگے قدم اٹھا رہا ہے، وہ قربتاً اللہ کی نیت نہیں کرے گا۔ قیامت والے دن اس کا ممکن ہے کہ یہ جو لڑائی کرنا ہے وہ عبث جائے۔ اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو کوئی اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ جہاد عبادت ہے، قربتاً اللہ شرط ہے، اور اللہ کے لیے ہے وہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے اسلامی ریاست کی حفاظت کرو، صرف اسلامی ریاست والوں کے لیے نہیں۔ اگر عراق والے حفاظت نہیں کر سکتے، ایران والوں پہ واجب ہو جاتا ہے ان کی مدد کریں۔ اگر ایران والے کفایت نہیں کرتے، پاکستان، افغانستان، سب ممالک پہ واجب ہو جائے گا۔ اتنی قوت پہنچائیں کہ وہاں سے دشمن نکل جائے۔ اب آپ نے دیکھا حکمت عملی اور حکمت نظری کے نتائج کس جگہ پہ آ کے منتہی اور ختم ہوتے ہیں، کہ جب بھی کوئی حکمت عملی یا عملی اقدامات ہمارے سامنے آئیں تو اس کا اصل ریشہ کہاں پر ہوگا؟ حکمت نظری میں ہوگا۔ اس دنیا میں کوئی بھی قوم یا کوئی بھی فرد کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کا اختتام وہ حکمت نظر میں نہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر ایک بندے سے ایک گناہ صادر ہو جاتا ہے، مسلمان سے، گناہ ایک بدترین چیز ہے، لیکن وہ توبہ کرتا ہے، وہ توبہ کا عمل کس سے تعلق جوڑ رہا ہے؟ حکمت نظری توحید سے تعلق جوڑ رہا ہے۔ ایسے یہ ہمارے پاس حکمت نظری اور حکمت عملی کی تقسیم بندی آئی۔ یہ جو 4 نکات ہیں، یہ در حقیقت تعریف کو میں نے آپ کی خدمت میں مختلف اجزاء میں بیان کیا ہے، اور تعریف کو مختلف اجزاء میں بیان کرنے کے بعد چند مثالیں آپ کی خدمت میں دی ہیں، اور ان مثالوں کی پر آپ خود دقت کریں تو دیکھیں گے کہ کتنے اعمال ہیں جن کا ریشہ حکمت نظری قرار پاتی ہے اور کس طرح کی پھر حکمت نظری ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔